الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو فقط وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، اور بے شک یہ لوگ بہت ناپسندیدہ بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ بہت ہی درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیت مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی آیت مبارکہ مجادلہ کی آیت مبارکہ نمبر 1 کی، جس میں میں نے وجہ تسمیہ بتائی کہ سورہ کا نام سورہ مجادلہ کیوں رکھا گیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے بات ارشاد فرمائی، عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ میں کہ اس نے مجھے اپنی ماں کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ تیری پشت میری ماں کی طرح ہے۔ تو چونکہ عرب کے اندر جو ایک طریقہ نکاح کا اور طلاق کا چلا آ رہا تھا، اس کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ تجھے طلاق ہو گئی ہے۔ اب چونکہ پہلا عرب کا کلچر یہی چل رہا تھا، طریقہ نکاح کا یہی تھا، طلاق کا یہی تھا، ابھی کوئی نیا حکم نامہ ابھی آیا نہیں تھا، تو ظاہر ہے جب نئے نئے حکم آتے گئے وہ باتیں پھر ختم ہوتی گئیں۔ تو اسلام کے اندر زہار کا یہ پہلا واقعہ تھا، اسے زہار کہا جاتا ہے عربی زبان میں، زوئیں ہے الف رے، زہار۔ اب یہ زہار کا پہلا واقعہ تھا اسلام میں۔ تو اب یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو کہا جی میرے ساتھ اس نے یہ کہہ دیا ہے جملہ، تو سرکار نے فرمایا طلاق ہو گئی، اب تم اس کے لیے حرام ہو، اب وہ تم سے الگ ہے اور تم اس سے الگ ہو۔ اب ظاہر ہے آپ کے بچے بھی تھے، آپ بڑی پریشان ہوئی، بار بار رسول اللہ سے یہ بات عرض کرتی، سرکار نے فرمایا کہ بچے اس کو دے دو۔ کہا یا رسول اللہ اس کو بچے دوں گی تو وہ بچوں کا کوئی خیال نہیں کرے گا، اپنے پاس رکھوں تو میرے پاس اب پیسہ کوئی نہیں ہے، مال و دولت کوئی نہیں کہ میں بچوں کی پرورش کروں، کیا کروں؟ تو پھر اس پر آپ نے براہ راست جب کوئی بارگاہ مصطفیٰ سے بات نہ بن پڑی تو پھر آپ نے براہ راست مالک کی بارگاہ میں پھر شکایت کی اور عرض کیا، تو اس پر جو ہے یہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اور اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کل کی آیت مبارکہ میں وہ جو آپ کی بار بار گزارشات تھیں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ اب آیت مبارکہ یہ آئی دوسری کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو یہ فرما دیں، گویا اللہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارشات کو بارگاہ میں قبول فرما لی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ سے مانگا جائے، جیسے مانگنے کا حق ہے، تو پھر وہ مالک کبھی مایوس تو نہیں نہ کرتا کسی کو۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے اور سنتا ہے، اور انسان نے اسی سے مانگنا ہے، اسی سے حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ ہی نہ دے تو پھر انسان کس دروازے پہ جائے؟ تو مانگنا تو اسی سے ہے، اور وہ دیتا بھی ہے اپنے بندوں کو، اور بہت دیتا ہے۔ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بات فرما دیں کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ عرب والا جو کلچر تھا اب اس کو اللہ نے ختم کر دیا، یہاں پہ اس کا سٹاپ ہو گیا، اور یہ اسلام کا پہلا واقعہ ہے۔
اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، اور حضرت خولہ اور حضرت اوس والا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو پھر قیامت تک کے لیے زہار جو ہے وہ کیا ہوتا؟ طلاق کے قائم مقام ہو جاتا، اور طلاق ہو جاتی، اور اس سے کئی گھر اور اجڑ جاتے ہیں۔ یہ واقعات، اب کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، لوگ آتے ہیں زہار کے معاملے میں، کئی ایسے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور اگر یہ حضرت خولہ والا معاملہ اس وقت سرکار کے زمانے میں نہ ہوا ہوتا اور یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے اور گھر اجڑ جاتے۔ طلاقوں سے تو پہلے کئی گھر اجڑ چکے ہیں، باقی زہار سے اجڑ جاتے اور پورا معاشرہ اور سوسائٹی بہت ڈسٹرب ہوتی۔ اللہ کرم کرے اور اللہ رحمت فرمائے حضرت خولہ پر کہ جو ڈٹی رہی اور بیٹھی رہی، اور ان کے صدقے سے اللہ نے پوری امت کو ایک تکلیف سے بچا لی۔ اب اس کے بعد ان امہاتہم فرمایا کہ یہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ زہار ہوتا یہ ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ زہار ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے چاہے غصے میں یا چاہے محبت میں، جس انداز میں بھی، وہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں یا بہن۔ کوئی بھی جو محرم رشتے ہیں، محرم رشتے انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے، تو اگر اپنی بیوی کو کسی بھی اپنے محرم رشتے کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا اور اس سے نیت یہ زہار والی ہو اور تعلق ختم کرنے والی ہو کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری بہن، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری خالہ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری پھوپھی، اس طرح کے جتنے بھی محرم رشتے ہیں، تو اگر یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے تو اسے کہا جاتا ہے زہار۔ اس واقعہ سے پہلے عرب میں یہ تھا کہ جو اپنی بیوی کو، اکثر یہ غصے سے کہتے تھے، کوئی بات گئی اور اس نے نہ مانی یا جو بھی ہوا تو مقصد ہوتا تھا کہ اب عورت سے میرا تعلق ختم ہو گیا۔ ماں بہن میرے لیے کیا مطلب ہے کہ اب اس کے ساتھ میرا کوئی جو بیوی والا تعلق ہے وہ قائم نہیں ہوگا، وہ ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب یہ کہتے تھے تو عرب کے ہاں وہ عورت پھر فارغ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب اسلام میں اس واقعہ کے بعد کیا ہے، اب تحقیق یہ ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہوئی، 3 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے نکاح سے الگ کر دیں، طلاق ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اب بیوی والا تعلق جو ہے وہ جماع والا وہ نہیں رکھوں گا۔ اور تیسری بات اس سے نیت یہ ہوتی ہے کہ عزت اور احترام اور تکریم والا۔ اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ تو میرے لیے ایسے قابل احترام ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی عزت ہے اور میری بہن کی عزت ہے۔ ایک یہ مطلب بھی اس سے، ایک اس سے مراد یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فقہا کی قبروں پہ اور ان کے مزاروں پہ قرآن رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے سارے یہ مسائل نکالے ہیں، ایک ایک چیز کو نکالا ہے۔ ابھی میں یہ سارے فتاوے پڑھ رہا تھا، 8-10 فتاوہ جات میں نے پڑھے، تو ہر فتوے میں ان 3 باتوں کا ذکر آیا، اس کے علاوہ چوتھی بات کوئی نہیں ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی تو میرے لیے ماں بہن کی طرح ہیں، پہلا تو اس سے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میرے لیے ماں بڑی قابل احترام ہے، میری بہن بڑی قابل احترام اور قابل عزت ہے، تو بیوی سے کہتا ہے تو میرے لیے بڑی قابل احترام اور قابل عزت ہے۔ تو ایک تو یہ زہار ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی طلاق نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر نیت میں یہ بات ہے تو اگر اپنی بیوی کو اس نے اس بنیاد پہ اگر یہ کہہ لیا ماں بہن کی طرح ہے تو اس سے کچھ نہیں لازم ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس پر کئی حدیثیں بھی ہیں، وسلم کی بارگاہ میں کئی ایسے واقعات آئے کہ جی فلاں آدمی ہے، یہ سنن ابی داؤد میں بھی حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ آدمی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تیرا بات بری ایسے کہا نہ کرو، لیکن جاؤ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کہا جی میری نیت یہ تھی کہ جیسے میرے لیے وہ قابل احترام ہے یہ بھی قابل احترام، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اس پر 2-3 حدیثیں بھی میں پڑھ رہا تھا، سنن ابی داؤد شریف۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بندہ زہار کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لوں۔ اب اس نیت سے جب کہا تو وہ بیوی اس پر اب حق زوجیت اس کے لیے حرام ہو گئی، اب وہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، اب وہ بیوی اس کے لیے اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں
تمہیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو میرے لیے ماں اور بہن کی طرح ہے کہ تجھے طلاق ہے۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ رہے گی تو اس کی بیوی، لیکن اس کے لیے ہاتھ تک لگانا جو ہے یہ کیا ہے؟ حرام ہے، بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب جیسے اس نے کہا تھا نا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اب بالکل ماں کی طرح ہے، اب اس کے لیے میری بہن کی طرح ہے، اب اس کے لیے بہن کی طرح ہے، اب وہ حرام ہو گئی ہے۔ اب یہ جو آخری صورت ہے، جو تیسری صورت میں نے بتائی ہے، پہلی تو ویسے نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دوسری طلاق والی ہے، وہ بھی نہیں، طلاق نہیں ہوگی، بری بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تیسری اگر نیت کر لی کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا کہ میں نے اس کو چھونا تک نہیں ہے، اب یہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب کبھی کچھ وقت گزرا، ٹمپریچر لیول پہ آ گیا، احساس ہو گیا کہ غلط ہو گیا ہے، جیسے طلاق کے بعد آ جاتے ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد، پھر یہ اب احساس ہوا ہے، میں نے کہا اب احساس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوکیں کھیت، وقت گزر گیا، فائدہ کوئی نہیں احساس کا۔ لیکن اس میں اگر احساس ہو گیا تو اس کے لیے اسلام نے ایک راستہ رکھا، اس کے لیے اسلام نے واپسی کا ایک راستہ رکھا ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے کل والی جو ہماری آیت ہے اس پہ ہم جا کے بات کریں گے۔ اب واپس آتے ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی مائیں نہیں ہیں، نہ ایسے کہنے سے ماں بن جاتی ہے بیوی، اور نہ وہ بہن بن جاتی ہے، یہ ان کی ایک ایسی بات ہے کہ جو انہوں نے فضول بات کی ہے اور ناپسندیدہ بات کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ یہ جملے کہنا، یہ بات کہنا، یہ الفاظ کہنا اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ انہیں اب کیا کہیں گے؟ مکروہ۔ کیا کہیں گے؟ مکروہ۔ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کی بھی 2 قسمیں آگے، ایک مکروہ تحریمی ہے اور ایک مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ بات یا اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں، اچھی نہیں ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسے ہو گیا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے وہ حرام کے برابر ہوتا ہے، اس پر عتاب و سزا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو کراہت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ بمعنی مکروہ تنزیہی ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ بری بات ہے، غلط بات ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا ہے کہ اس نے ویسے ہی کہا ہے عظمت اور عزت کے لیے، تو بس ٹھیک ہے، اس بات میں اس کی بیوی اس سے نکاح سے فارغ نہیں ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار گڑ گڑا کے آپ بڑی مالدار خاتون تھی، آپ کے پاس بہت پیسہ تھا، تو وہ سارا پیسہ تو آپ نے اپنے خامند کو دے دیا، اور آپ کے جو خامند تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سارا وہ خرچ کر دیا۔ اب آپ بڑی پریشان حال تھی کہ اب کیا ہوگا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ اس در پہ اگر بیٹھی رہوں گی، بارگاہ مصطفیٰ میں اگر یہاں بیٹھی رہوں گی تو کوئی نہ کوئی یہاں سے حل نکل ہی آئے گا۔ اور اللہ نے پھر کرم کیا، جب آپ وہاں پھر بیٹھی رہیں اور آپ وہاں سے نہ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا لوگو میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اور میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے جو آخری جو 2 الفاظ ہیں نا، یہ قرآن پاک کے عفوٌ اور غفور، اس سے کیا بات سمجھ آئی ہے؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ تھا، گناہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، گناہ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے، سب سے مشکل مسئلہ ہے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور اللہ سے منوا کے اٹھے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے اور معافی طلب کرے، یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، تیرے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ دہراؤں گا نہیں، دوبارہ یہ نہیں کروں گا۔ تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں پورا یقین ہے کہ جیسے یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئیں تو اپنا معاملہ حل کروا کے اٹھیں، اسی طرح گناہ کا معاملہ بھی اگر انسان اللہ کے در پہ بیٹھ جائے تو مالک سے وہ حل کروا کے ہی اٹھے گا، لیکن اس کے لیے دل چاہیے، جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، دل کے اندر خوف خدا ہو، وگرنہ لوگ تو یہاں بڑے ڈٹ کے گناہ کرتے ہیں اور بڑی ان کی ہمت ہے،
انہیں شاید قبر یاد نہیں ہے، انہیں دنیا کی رنگینیاں یاد ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ دنیا بڑی فریب اور دھوکہ دہی چیز کا نام ہے۔ یہاں ہم نے تاریخ سیرت بڑی پڑھی ہے، کتابیں بھری پڑھی ہیں، یہاں فرعون اور قارون جیسا کوئی امیر آدمی دنیا میں نہیں آیا جن کے خزانے کی چابیاں کئی 100 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ قارون کے خزانے جیسے خزانے یہاں کسی کے کوئی نہیں ہے، اور فرعون جیسی بادشاہی یہاں کسی کی بادشاہی کوئی نہیں ہے، اور سکندر اعظم جیسی بادشاہی جو ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھا یا 10 ملکوں کا بادشاہ نہیں تھا، پوری دنیا کا ایک بادشاہ تھا، جس کا پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ، جس کا سکہ چلتا تھا پوری دنیا پر۔ سکندر اعظم، پوری دنیا اس کی غلام تھی اور وہ سب کا آقا تھا، سب کا بادشاہ تھا۔ لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوا، شیخ سعدی کیا لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھا جائے۔ اس کو بھی سمجھ آئی موت کے وقت۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں موت کے وقت سمجھ آئے، اللہ ہمیں پہلے جیتے جی سمجھ عطا فرما دے۔ اس وقت تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اب تو وقت گزر چکا، اب تو معاملات گزر گئے، تو اس وقت اس کو سمجھ آئی پوری دنیا کا بادشاہ ہے، کہا میرے کفن سے ہاتھ باہر رکھنا، تاکہ لوگوں نے کہا جی کیا مقصد کیا ہے، کفن سے ہاتھ باہر رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ شاید دنیا کا کوئی بندہ سمجھ جائے کہ دنیا پوری کا اکیلا بادشاہ آج دنیا سے خالی ہاتھ سے آ رہا ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں لے گیا نا تو آپ اور ہمارے پاس تو شے ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بالکل ہی اس حساب سے بھوکے ننگے ہیں نا جی، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے اپنے جیتے جی اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع کر لیجیے۔ یہ زندگی بڑی تھوڑی سی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ آئے چلے گئے، کتنے لوگ تھے ہماری نظروں میں یہاں، کتنے لوگ بیٹھتے تھے آج نہیں ہیں، کتنے لوگ تھے اگلے سال نہیں ہوں گے ہم میں سے، کتنے لوگ اگلے سال۔ ایسے ایک سپیڈ لگی ہوئی ہے، ایک رفتار ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ یہ فنا اور کوچ کی جگہ ہے، اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع گزاریے، اور جو یہ زندگی ہمیں ملی ہے مختصر سی زندگی ہے، اس کی قدر کیجئے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہماری آواز اٹھا دی جائے کہ فلاں شخص آج دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔